کیا زندگی ہے، پھر اس میں دکھ اور غم۔ ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا، اربوں پتی، مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا۔ اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ اے میرے بندے، مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جینا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں۔ اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل۔ میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا، آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی۔ تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا، تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا، میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا، میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے۔ تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی۔ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے۔ ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے، لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی،
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے اور امام کعبہ رو رہا ہے اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا، فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ۔ تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن گیا، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ، تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے، دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان، لاہور، کراچی اور پنڈی، پشاور، اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی۔ یا اللہ، تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو چھوڑ دے تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، 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 نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، انہیں احساس ہو۔ گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتا چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا، یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گردیوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سپر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، اور تیر اندر تک جا چکا تھا،
تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ پھر آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں، تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کے گریں تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون۔ میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے،
قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی چھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کا چیز ہے، میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی زلزلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی زلزلے، ہمالیہ کے پہاڑی زلزلے، یہ نانگا پربت، یہ راکھا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرا کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلاچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے۔ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا, کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا, سکھایا تو اللہ نے سکھایا, پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے, میرا رسول ہے, میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد, وہ احمد, وہ ماہی, وہ حاشر, وہ عاقب, وہ فاتح, وہ خاتم, وہ ابو القاسم, وہ طٰہٰ, وہ یاسین, وہ مدثر, مزمل, وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین, وہ بشیر, وہ نذیر, وہ داعی الی اللہ, وہ سراج منیر, وہ محمد و احمد, وہ ماہی و حاشر, وہ عاقب و فاتح, وہ خاتم, وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مكسر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوق بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, ادائیں محفوظ نہیں, نام محفوظ نہیں, پیدائش کہاں ہے, وفات کہاں ہے, کس قوم میں آیا, کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے, زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا, آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے, زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا, اسے حبیب بنایا, اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے, تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی, تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا, تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے, چل عام چال چل کے آتے, دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی, اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام, تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے, تو خوش ہو جائے. عجلت الیک رب لترضی, میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو, بحر بر, ہند سندھ والو, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ والو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں نے تمہیں راضی کرنا ہے.
जो तुझे राजी करेगा उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने तुम्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज कर दिया। वो तेरा चाचा भी होगा तो जहन्नम में डालूंगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जिसने तुझे राजी किया वो गुलाम हो, गुलाम का बेटा हो, नाम उसका बिलाल हो, बाप उसका रुबा हो, और रहता वो हबशे में हो, बिकता हुआ मंडियों से मक्के में पहुंचा हो, और उसने आगे गुलाम बेटा जन्म दिया हो, वो तेरा बन गया, तेरा गुलाम बन गया, तो मैं क्या करूंगा? तेरे मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा मेरा अल्लाह? अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजा बंद, सारे जन्नती दरवाजे पर, सारे जन्नती कहेंगे अंदर कैसे जाएं? तो कहेंगे अब्बा आदम दर खुलवाओ, कहेंगे मैं नहीं खुलवा सकता। फिर कहेंगे इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहया, जकरिया, सुलेमान, दाऊद, अयूब, इसहाक, सालेह, इब्राहिम, तमाम अंबिया के पास ये मजमा जाएगा। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, सारे कहेंगे ला 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 ला, ना 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 ना। ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मजमा पहुंचेगा, हजरत वाला ए रूहुल्लाह दरवाजा खुलवाओ, तो ये फरमाएंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता, आज कोई नहीं खुलवा सकता, मैं तुम्हें पता बताता हूं जो खुलवा सकता है। बाकी कोई नबी पता नहीं बताएगा, ईसा अलैहिस्सलाम पता बताएंगे। कहेंगे जी आप पता बताएं, कहेंगे जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उनके बगैर दरवाजा नहीं खुल सकता। सारा मजमा मेरे नबी के पास, ये उम्मत भी, पिछली उम्मतें भी और नबियों की उम्मतें भी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये दरवाजा बंद है, आप दरवाजा खुलवाएं। तो आप कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा। फिर मेरा नबी सजदे में सर रखेगा, फिर मेरे रब की आवाज आएगी, या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब सर उठा, मांग मिलेगा, सवाल कर पूरा होगा, शफात कर कबूल होगी। तो मेरा नबी फरमाएगा या अल्लाह दरवाजा खोल, तेरे बंदे अंदर जाने के मुंतजर। मेरा अल्लाह फरमाएगा जब तक तेरा कदम न पड़े जन्नत नबियों पर भी हराम है। उठाओ, मैयत उठाओ, ये इसके लिए ईमान बेच दूं, अल्लाह को नाराज कर दूं, आखिरत के सौदे कर दूं, इस धोखे के घर के लिए, इस मच्छर के पर के लिए, इस मकड़ी के जाली के लिए, मेरे रब की कसम, सारी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो हार गए, और सारी दुनिया छिन गई, अल्लाह पा लिया तो जीत गए। यही तो हुसैन का फलसफा है करबला में, कि सारी नस्ल ज़बा करा के अल्लाह को जो पाया तो कामयाबी के सेहरे आहा आज तक गले में हैं, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तोक उनके गले में है, और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है, उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। और जो खून दे गए, जान दे गए, और आज ज़बा करा गए, नेज़ों पे चढ़ गए, आले रसूल नहीं, जिगर गोश है। आले रसूल तो बहुत लंबी है, आज भी कराची में होंगे, पूरी दुनिया में है। वो जिगर गोश है रसूल, वो नवासा है रसूल, और ये वो जिनको मेरे नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और आहा अगली खुशखबरी, और जो इनसे प्यार करें उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इतनी बड़ी हस्तियां जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के ज़बा हुए। लेकिन मुबारक हो उन्हें, उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, पर उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूं। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बरे-आज़म की हुकूमत, 3 बरे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल, 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन, और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा लोगों, मेरा बाप जालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया,
اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ آہا، ہائے 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 ہائے، پانی دو۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، گھرانہ گھر۔ میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ۔ داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14 جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک ایک جز۔ ماتھا واسع الجبین، کشادہ، پرمے ازج صوابغ من غیر قرن، 3 صفات، پرمے گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا۔ اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے۔ یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ، اور اہدب، 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹ، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے،
ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے. تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے. ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر پچکے ہوئے، کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا اندر مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنی، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترائے جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں،
لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ، قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی. کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خط و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا. میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ. گردن کیسی تھی؟ سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت. اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوتے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا. میرے نے کھا تباہی پھیر دیں. ابھی رمضان آ رہا ہے تم اپنے دشمن بن